صلی اللہ علیہ تلبیہ پلے سب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہ پانی تک کی بات اپنے سامنے آ گئی ہے. بازو میں تھوڑے تھوڑے نقشے بھی ایسے بنائے گئے کہ تھوڑا تھوڑا اندازہ بھی لگتا ہے. گلاس وغیرہ بھی اس طریقے سے ہوتی ہے وہاں پر. آگے واضح بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب آگے طواف کے جو مسائل ہے خالی تھوڑا مختصر انداز میں. جو طواف کے درمیان میں وضو ضروری ہے. اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جہاں پر وضو ٹوٹا وہاں سے چلے جاوے اور جون سا بھی طواف کا چکر چل رہا ہو واپس آ کر وہیں سے شروع کر لے. لیکن ہوتا کیا ہے جیسے ہم جو کہ تیسرے طواف میں وضو ٹوٹا بیچ میں ٹوٹا تو وہاں سے گئے, اب کہاں ٹوٹا وہ یاد نہیں رہے گا, اس لیے تیسرا طواف خالی شروع سے کر لے. پہلے سے کرنے کی ضرورت نہیں, پہلا دوسرا تیسرا نہیں, تیسرا خالی جو ہے بس سرینو کر لے. پاکی ضروری ہے, جسم اور کپڑے پاک ہونے چاہیے, کوئی ناپاکی ایسی کوئی بدن میں لگی ہوئی نہ ہو. بعض مرتبہ ہوتا ہے کیا اس میں کہ خون نکلا اپنے کو کہیں پر بھی, گھر پر اپنے روم پر تھے, اب وہ رومال سے ہم نے صاف کر لیا, اب وہ رومال خون والا جیب میں رکھ دیا ہے. نفلی طواف وغیرہ میں بھی جو ضروری ہے, اب وہ جیب میں رومال ہے خون والا, اب وہ لے کر کپڑے تو پاک ہے لیکن رومال وہ جو ہے خون والا ہے. بعض مرتبہ ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے تو اس پہ بھی طواف نہیں ہوگا. کپڑے پاک ہونے چاہیے, یعنی کپڑے سے لگی ہوئی سب چیز اور جو ہمارے بدن میں ہے وہ پاک ہونی چاہیے. ناپاک جسم اور کپڑوں میں طواف نہیں ہوتا ہے. نیت کرنا, دل سے نیت کریں, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. یہ سب چیزیں ضروری ہے طواف میں. سطر کا چھپانا, اس لیے احرام کا وہ طریقہ اس لیے بتایا گیا تھا کہ ناف سے لے کر مردوں کا ناف سے سطر شروع ہو جاتا ہے. اگر تم نے احرام اس طریقے سے باندھا کہ ناف کے نیچے وہ لنگی کا چادر چلی گئی یا تو اوپر سے کھل گیا, اسی حالت میں تم نے چکر لگا دیا اکثر حصہ, تو طواف نہیں ہوگا, اس کو واپس دہرانا پڑے گا. اس لیے سطر کا چھپانا جو ہے اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہو. وہ عورت کے لیے پورا جسم جو ہے وہ سطر ہوتا ہے, اس کے بال بھی چھپانے ہیں, اس لیے رومالی باندھی جاتی ہے. وہ رومالی احرام نہیں ہے. عورتیں وہ رومالی کو احرام سمجھتے, جیسے مرد چادروں کو احرام سمجھتے ہیں. وہ چادر ہے اور وہ رومالی ہے, اس کو نکالنے کی وجہ سے کوئی پابندیاں ختم نہیں ہوگی. جیسے وضو کرتے وقت تو عورتوں کو وہ رومالی نکال کر ہی وضو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ مسح کرنے کے لیے وہ بالوں پر مسح کرنا ضروری ہے. رومالی پر کریں گے تو مسح نہیں ہوگا, وضو ہی نہیں ہوگا. طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے, وہاں سے کرنا چاہیے. طواف حتیم کے باہر سے کرے. دھکا مکی میں حتیم کا جو حصہ تھے, جو دیوار لگے ہوئے, جو رکن عراقی کی طرف ہے, اس کے اندر نہ چلے جاوے, باہر کی طرف سے کرنا ہے, ورنہ وہ تو طواف کا حصہ گنا ہی نہیں جائے گا, اس لیے کہ وہ بیت اللہ کا اصل حصہ ہی ہے. پھر آگے طواف کے ہم مسائل میں ہے فرائض کے بعد سنت طواف کے بعد ادا کرے. یہ جو میں نے بتا دیا, 7 چکروں کو ایک ساتھ ادا کرنا سنت ہے. دیکھو اگر ہم چکر لگا رہے ہیں, 3 چکر لگائے اور ہمارے چکر شروع ہو گئے, ہم کو چکر آنے لگے, دھوپ میں کر رہے تھے, تو اب کیا کریں گے؟ 7 چکر کو زبردستی پورا کرنا ضروری نہیں ہے. بیٹھ جاوے ایک طرف کونے میں چلے جاوے. حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے زیادہ بیمار ہو گھر پر چلے جائے, بقیہ 4 چکر بعد میں بھی کر سکتے ہو. سنت ہے ساتھ میں کرنا, ورنہ تو آرام لے لے وے, پانی پی لے وے, تھوڑا ریلیکس ہو جائے, پھر بقیہ جو 3 چکر مکمل کرے. اس میں سنت ہے, اس کا خیال رکھے. یہ رخصتیں اور آسانیاں ہیں. ہم جو کہ ہم کو علم نہیں ہوتا ہے, ہم جو ہے شریعت کو مشکل بنا دیتے ہیں. طواف میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں. نفلی طواف میں احرام کی چادر پہن کر نیچے, یہ یاد رکھے, نفلی طواف میں احرام کی چادر پہن کر نیچے مطاف میں طواف کرنا مناسب نہیں ہے. وہاں کے قانون دان قانون بنایا ہے کہ بھئی احرام یعنی عمرہ کرنے والے ہی نیچے طواف کرے, بقیہ نفلی طواف والے اوپر کرے. ہم جو ہے قانون کو وہاں کو دھوکہ دے کر ہم جو ہے احرام کی چادریں باندھے اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے عمرہ کیا طواف ہے اور پھر ہم نیچے طواف کر لے ہوئے, مناسب نہیں ہے. کوئی کرے گا ناجائز نہیں ہے, لیکن ہم ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز بنائی ہے. ہاں جو بوڑھے ہیں, ضعیف ہے, جو اوپر نہیں کر پائیں گے, ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن جو جوان ہے
دیکھو اللہ کیا ہے نا، کثرت مطلوب نہیں ہے، کوئی چیز زیادہ کر دینا مطلوب نہیں ہے اللہ کے یہاں. اللہ کے یہاں اعمال کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا ہے. اس لیے عادت نہیں بنانے کی، تھوڑا ہو لیکن کیفیت والا ہو کہ اللہ راضی ہو جاوے. کسی کو کوئی دھوکہ دیے بغیر، کسی کو تکلیف بھی دیے بغیر ایسا ہو. تھوڑا ہو، کم عمرہ کرے، کم طواف ہو، لیکن اچھے ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی قانون اور شریعت کو توڑ کر کام نہ ہو. یہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے اس کو خیال میں رکھیں. اب ہم آگئے صفا مروہ. طواف کے جو اہم مسائل تھے، کچھ باتیں تھیں، وہ سامنے آ گئے. اب صفا مروہ کی صحیح ہے. صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں. صحیح اس کو کہتے ہیں، لفظ صحیح سائن کرنے کو نہیں کہتے، دھیان میں رکھیں. یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں ہے کہ وہ جو دوڑے تھے، چکر لگایا تھا، اس کی یاد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مردوں کے لیے یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اب صفا مروہ بھی دیکھ لو تھوڑا. یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے. صفا پر آئیں گے پہلے، یہ بیت اللہ ہے، وہاں پر کام ہمارا مکمل ہوا. پھر ہم حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے. حجر اسود کے سامنے آ کر 9واں بوسہ دیں گے. یہ صفا کی طرف جانے کے لیے بوسہ ہوگا، 9واں طواف کا نہیں ہے، یہ صفا مروہ کا ہے. یہاں پر آ کر سامنے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جو ہے طواف ایک بوسہ اور دے دیں گے، استلام کریں گے ایسے کر کے، اللہ اکبر. پھر صفا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. پھر یہاں آ جائیں گے، یہ صفا ہے. ایک چکر ہے ہمارا شروع ہوا، اور یہ واپس آنے کا دوسرا چکر ہے. ایسا نہیں کہ مکمل مل کر ایک ہوگا، اس لیے نمبر ڈال دیے. تو ایسے صفا مروہ، اس لیے ہم 7واں چکر یہاں مروہ پر پورا ہو جائے گا. یہ جو چلے 7ویں چکر میں یہاں پہنچے پھر ختم. اور وہی راستہ ہے، وہاں سے باہر نکلیں گے تو پھر حلق کی دکانیں وغیرہ بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں. اس لیے صفا مروہ کا نقشہ ذہن میں بیٹھا، پھر آگے اس کے مسئلے چلتے ہیں. یہ دیکھو صفا مروہ جانے کے بازو میں راستہ دکھ رہا ہے، ایسا وہاں پر لکھا ہوا ہے صفا اسٹار. وہاں سے اندر جانا ہے، سب لوگ جا رہے ہوں گے. سب یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے. اب صفا پہاڑی پر جانے سے پہلے پھر ایک بار حجر اسود کا استلام کرنا ہے. یہ اوپر جو بھی میں نے بتایا 9واں استلام ہوگا. اب صفا پر 5 کام کرنے ہیں. صفا پر جانے پر 5 کام کرنے ہیں. صفا پہاڑی پر چڑھنا ہے. ایک تو مطلب پہاڑی نہیں ہے، مطلب وہ ایک حصہ ہے، ایک شکل بنی ہوئی ہے کہ وہاں اوپر کی جانب ہم چڑھے. جو بھی حصہ صفا کا بنا ہوا ہے وہ ایک یہ ہے. نمبر 2 بیت اللہ کی طرف منہ کرنا. وہاں پر جانے کے بعد ہمارا منہ قبلہ کی طرف کر دے. نمبر 3 نیت کرے کہ میں صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، اللہ تو آسان فرما قبول. اور ہر نیت میں ایک لفظ بڑھا ہے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں. راضی کا لفظ بڑھا ہے، تیری محبت کے لیے. ایسے نیت کرنا صرف یہ ضرور، یہ 5 کاموں میں یہ صرف ضروری ہے نیت کرنا. بقیہ کچھ بھی نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے لکھ دیا ہے کہ نیت ضروری ہے خالی. پھر چوتھا کام ذکر کرنا، جو بھی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ صفا پر کھڑے رہ کر. 5واں کام ہے دعا کرنا. دعا کتنی کریں گے؟ دیکھو ابھی عمرہ کے طواف میں تو مختصر دعا ہو، لیکن جب نفلی طواف کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ 50 آیتوں کی مقدار، یعنی 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، جس کا وقت 20 منٹ ہوتا ہے. یعنی صفا پر اطمینان کے ساتھ جو ہے دعائیں مانگے. جو آتا ہے جیسا آتا ہے مانگتے جاوے. مانگنا ابھی سے سیکھے. یہاں پر بھی کیا مانگنا ہے وہ سیکھے. دعا کرنی چاہیے. 5 کام کرنے ہیں صفا پہاڑی پر. سمجھ میں آ گئے؟ 5 کام بالکل آسان ہے. اب آ جاؤ آگے. صحیح کا طریقہ نیت کی، اور صحیح کی نیت کا جو طریقہ بتایا، صفا پہاڑی سے شروع کرے اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھنا بھی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. پھر ذکر کرتے ہوئے مروہ کی طرف روانہ ہوا. صفا اور مروہ کے درمیان میں چوتھا کلمہ پڑھنا اچھا ہے، مستحب ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب صفا مروہ کی طرف جب چکر لگانا ہم شروع کریں گے، صفا سے مروہ کی طرف ایک چکر ہوگا. دیکھو درمیان میں ہری لائٹ آئے گی، یہ چکر ہے دکھ رہی ہے، یہ جو بنائی ہوئی ہے ایسی لائٹیں اوپر لگی ہوئی ہیں، بیچ میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے. درمیان جب یہ آوے اس وقت مرد تیزی کے ساتھ چلے، تیزی چلے، عورتیں نہ چلے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے ماں حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوڑ لگا لی، اس لیے ان کے لیے معاف ہو گئی. گرین لائٹ کے درمیان یہ دعا پڑھے. کون سی؟ ربی اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم. ترجمہ پڑھ لے میں، یہ اللہ تو میری مغفرت فرما اور رحم فرما دے، تو ہی بڑا عالی شان عظمت والا اور کریم ہے. ایسا ترجمہ ہی کافی ہے. صحیح کے درمیان وضو ضروری نہیں ہے.
لیکن وضو کرنا اچھا ہے. اسی لیے صحیح جو ہے نا وہ مسجد کے علاوہ حصہ ہے. اس لیے ایک عورت جو ہے طواف کر چکی اور اس کے وہ ایام شروع ہو گئے ماہواری کے, تو صحیح ماہواری کے ایام میں بھی کر سکتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر وضو ضروری نہیں ہے, وہاں پر وہ بیت اللہ کے علاوہ کا حصہ ہے. یہ صحیح کے کچھ طریقے اور اس کے کچھ مسائل ہے. اب مروہ پر آ گئے. اب مروہ پر 4 کام کرنے ہیں, 5 نہیں. کیا نکل جائے گا؟ نیت. اس لیے کہ صحیح جب صفا پر گئے نیت کر لی ہے, اب نیت نہیں کرنی, اس کے علاوہ 4 کام کرنے. اسی کو آگے دیکھو, مروہ پہاڑی پر چڑھنا ہے, بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, دعا کرنا ہے 50 آیتوں کی مقدار, پھر واپس صفا کی طرف چلنا ہے. تو 4 کام, یعنی نیت نکل جائے گی, پہلے کر لی ہم نے. اس طرح 7 چکر مکمل ہوں گے, اور صحیح کا آخری چکر کہاں مکمل ہوگا؟ مروہ پر. تو یہ صحیح سمجھ میں آ گئی. اس طریقے سے صحیح کا یہ پورا طریقہ ہے. صحیح کے مسائل ہے کہ عورتیں ماہواری کے ایام, جیسے میں نے بتایا ماہواری کے ایام میں بھی وہ صحیح کر سکتی ہے. صحیح کے بعد مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے, موقع ہو تو پڑھے. طواف کے بعد پڑھنا تو واجب ہے, صحیح کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے, اگر موقع ہو تو آدمی پڑھ لے. اب آ گیا چوتھا کام عمرہ کا. اب یہ صحیح کے سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ تیسرا کام مکمل ہوا. آگے انشاءاللہ حج کے جو 5 دن بنا کر رکھے آسان ہے, اس میں سب تفصیل سمجھ جائیں گے, وہاں پر یہ تفصیل ختم ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے, آگے چلے. اب جو ہے 3 کام مکمل ہوئے, چوتھا کام شروع ہوا, حلق اور قصر, یعنی سر منڈانا. مطلب یہ کہ سر کے بالوں کو اتارنا. اب ایک ہے کہ قصر کرنا بالوں کا قصر, یعنی جس کے بال کاٹنے کے بعد ایک پوروے سے زیادہ کٹے وہی قصر کروا سکتا ہے. اگر کٹے ہوئے بال ایک پوروے سے کم ہے تو وہ قصر نہیں گنا جائے گا, پھر تو ٹال ہی کرنا پڑے گا, یعنی حلق ہی کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ مردوں کے لیے ہے, حلق مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. مطلب ثواب حلق کا زیادہ ہے, حلق کرنے والوں کو زیادہ ثواب ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کی, اور قصر والوں کے لیے ایک مرتبہ کی ہے. یہ مسئلہ میں نے لکھ دیا ہے. جو پورا سر نہیں منڈوانا چاہتے ان کے لیے ہے. عورتوں کے لیے صرف قصر ہے, یعنی ان کی جو بال ہے وہ بالوں کو ایک طرف کر لے پہلے, اور بالوں کو ایک طرف کر کے پھر ایسے لپیٹ دے اور پھر کاٹ دے, ایک پورے کے برابر ہو جائیں گے. یہ پہلی مرتبہ کرے. دوسری مرتبہ میری رائے ہے کہ پھر بالوں کے 3 حصے کر لے عورتیں, کیونکہ ہر مرتبہ وہ کاٹے گی تو آتے وقت وہ پھر ٹال جیسے ہو جائے گی مردوں جیسے. اسے 3 حصے کرے, کیونکہ چوتھائی بال کو, سر کے چوتھائی حصے کے بال کاٹنا یہ واجب ہے. ہمارے بھی حلق میں چوتھائی سر کا حلق کرنا یہ واجب ہے, یعنی ایک حصہ, لیکن پورا کرنا سنت ہے, اس لیے مکمل کر رہے ہیں. اب عورتیں 3 حصے کر لے گی بال کی. اب ایک عمرہ کیا, یہ عمرہ کے بعد جو ہے ایک حصہ لیا اور اس کا ایک حصے کے ایک پوروے کے بال کاٹ دیے. دوسری مرتبہ جب کرے تو دوسری طرف سے کاٹ لے, تو اس کے برابر سرابر ہر مرتبہ تمام بالوں کو جمع کر کے کاٹتی جائے گی تو بہت سارے بال جو اس کے عمرہ میں ہی نکل جائیں گے. اور عورت کے لیے بال اس کی زینت ہے, تسبیح پڑھتے ہیں. جیسے مردوں کے لیے زینت اس کی داڑھی ہے, ایسے عورتوں کے لیے اس کی چوٹی جو ہے وہ اس کی زینت ہے, اس کے لیے رخصت ہے ان کے لیے. حلق میں اسطورہ پھرانا ضروری ہے, مشین وغیرہ سے حلق کرنا جائز نہیں ہے. نہ کرے, مشین نہ گھماوے, حلق میں اسطورہ ہی گھماوے. اب ایک مرتبہ عمرہ کر دیا, دوسرا عمرہ کریں گے, اس وقت تو بال ہوں گے ہی نہیں. اب کیا کریں, اب کون کیا, تو اس وقت بھی چاہے بال نہ ہو ٹال پر ہی اسطورہ گھما دے, چاہے بال نکلے کہ نہیں, گھمانا ضروری ہے. اس کے اوپر چمڑی نہیں نکالنی, اس کے اوپر جو ایک سنت عمل کرنا ہے. قصر اس وقت جائز ہے جب گرنے والے بال ایک پورے سے زیادہ ہو, ورنہ قصر بھی نہیں کر سکتے ہو پھر حلق. تو یہ حلق اور قصر کے مسائل ہیں. حلق یا قصر کرنا کب کرتے ہیں؟ عمرہ کے بعد یہ حلق وغیرہ ہو جائے گا. اور حج کے بعد کب ہوگا؟ حج کے بعد جو ہے قربانی ہو گئی, اور قربانی کے بعد جو ہے حلق کریں گے. حلق کا یہ مسئلہ لکھ دیا ہے, آسان ہے بہت. حلق اور قصر کے کچھ مسائل ہے کہ چوتھے بال کا قصر کرنا حلق میں ضروری ہے. جتنی بار بھی عمرہ کرے اتنی مرتبہ اسطورہ گھمانا ضروری ہے. احرام کی حالت میں دیکھو, اپنے ساتھی ہے کوئی اچھے سے بال کاٹ سکتا ہے تو ایک دوسرے کے حلق کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں بھی. ایک بات یہ خیال رکھنا ہے کہ جس وقت ہم کسی حجام کے یہاں بال کٹانے وہاں جاوے تو کوئی خوشبودار چیز نہ لگا دے. ابھی احرام میں حلق کے بعد ہی
کیونکہ احرام میں ہے اور وہ خوشبو لگا کر پھر اس طرح گھما رہا ہے تو پابندی گئی، ایک خوشبو لگ گئی پہلے سے، دم آ جائے گا، اس لیے وہ کچھ پہلے سے کہتے بھائی خالی اس طرح گھمائیے دو یا پانی ڈالیو، کوئی خوشبو والی چیز میں نہ ڈالے، وہ ایک دوسرے کے حلق کر سکتے ہیں۔ یہ سب مسائل جو ہے حلق کے سلسلے کے ہیں۔ اب ایک یہ بات اہم ہے، دیکھو جس وقت تم یہاں سے اپنے گئے، گھر والی جو ہے ماہواری کے ایام چل رہے تو وہ تو ابھی عمرہ نہیں کر سکے گی، احرام میں تو ہے لیکن وہ ابھی روم پر ہی رہے گی، اور مرد نے جا کر پورا عمرہ کر لیا، اب وہ تو ایام سے ہے۔ اب مرد جب سے خوشی خوشی حلق کروا کر گھر گیا اور گھر جا کر مست نہا دھو لیا، اب اس کو بے حجابی کی باتیں نہیں کرنی، اور یہ چالو پڑ گیا تو ایک تو پابندی یہاں توڑ رہا ہے، دوسرے کے یعنی مرد کی پابندی جب مکمل ہو جاوے تو عورت کی پابندی کا خیال رکھے اگر وہ ماہواری میں ہو، نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر خوشبو آ جاوے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاوے کہ جس کے نتیجے میں دم لازم ہو جاوے، اور یہ دم نکالنا تو کس کو پڑے گا؟ مردوں کو ہی نکالنا پڑے گا، چاہے لازم ہوگا عورت پر، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اب جب عمرہ مکمل ہوا، عمرہ جب مکمل ہو جاوے، چاہے کوئی جنایت نہیں ہوئی ہے پھر بھی صدقہ کر لے، 5 10 20 ریال جتنی ہماری وسعت ہو صدقہ کر لے، تاکہ جو جنایت ہو گئی ہے، کوئی جرم پابندی کچھ آگے پیچھے ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، وہ معاف ہو جائے۔ یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب ساتھی اس کے متعلق حلق قصر کے متعلق بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر اپنے آگے چلے آگے۔ ایک پوروے، یہ ایک پوروا ہے، ایک پوروے سے تھوڑے زیادہ اتنے، ہاں۔ اب یہ حج عمرہ مکمل ہو گیا تو عمرہ مکمل ہو جانے کے بعد وہاں پر تمتع والوں کے لیے، تمتع اسی لیے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھانا ہے دوسری عبادتوں کے ذریعے سے، کیا کرے؟ تو اس وقت جو ہے کرنے کے کام ہے کہ حرم میں ایک تو با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، دوسرا کیا کرے؟ نفلی طواف خوب کرے۔ دیکھو وہاں پر نفلی نماز سے زیادہ، نفلی تلاوت سے زیادہ طواف زیادہ کرے، اس لیے کہ تلاوت یہاں ہو سکتی ہے، نفلی عبادت ہندوستان میں ہو سکتی ہے، لیکن طواف کے لیے تو وہی مقام ہے، اس لیے جتنی بشاشت ہو اس وقت طواف ہی زیادہ کرنے کی کوشش کرے، ذکر و تلاوت دعا وغیرہ میں، اور اپنی زبان کو خاموش رکھے، زیادہ بول بول کر کے غیبت کر ڈالی، اچھا خاصا عمرہ کر کے تمام گناہوں کو صاف ستھرا کر دیا تھا، اب روم پر گئے کہ بھائی میں تو وہاں پر گیا تھا تو ہمارے بازو والے تو ایسا کر رہے تھے، گئے پانے میں سب سوال۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرے، نیکیوں کو کمانا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بڑا اہم کام ہے، اس سے خاموش ہے، زیادہ سے زیادہ زمزم کا پانی کو استعمال کرے، کھانے وغیرہ میں بھی لا کر اگر لا سکتے ہو تو اس کو استعمال میں لا، تو یہ کرنے کے کام ہے، عمرہ کرے، اپنے لیے کرے، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا وہ کچھ ہوا ہے، ہاں یہ بولیں، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے عمرہ کر سکتے۔ عمرہ کے لیے 2 مقام ہیں، ایک ہے مقام تنعیم، وہاں پر مسجد عائشہ ہے، اخیر میں ڈالے نا فوٹو، وہ اخیر میں وہ مقام بتا دیا جاتا ہے، وہ تقریباً 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ایک ہے مسجد جعیرانہ، وہ جو ہے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر سے بھی ہم احرام، اپنے عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور وہاں پر 70 انبیاء سے زیادہ جو ہے وہاں سے عمرہ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ فضیلت والا ہے، کبھی وہاں سے کر لے وے اور کبھی مسجد عائشہ سے کر لے وے، تو یہ عمرہ کے وہاں پر نفلی عمرہ وغیرہ کے احکام ہیں۔ اب آ جائیں گے حج کے ایام، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ آ رہا احرام کی حالت، طواف کی حالت میں کوئی ٹھوکر یا وغیرہ لگ گیا ہو یا خون نکل جاؤ اور احرام سفید چادر لال ہو جاؤ تو وضو تو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، جیسے خون نکلا ہے، اب خون اتنا نکلا ہے کہ بہنے والا خون ہے، جتنا کہ بہہ بھی گیا، ہاں احرام کی چادر پہ لگ بھی گیا، ہاں، تو اب تو وضو گیا بہنے کی وجہ سے، تو جاوے وضو کرنے اور وہ چادر جہاں پر خون لگا اس کو بھی دھو دے وے، پھر اس کو مطلب جزا دیا ہے کہ سزا؟ نہیں، وہ جو خون نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، خون کا کوئی مسئلہ نہیں، 8 پابندیوں کو دھیان میں رکھے تو انشاءاللہ اپنے تمام سوالات آسانی سے حل ہیں۔ اب دیکھو، اب عمرہ کے کہاں سے کرے وہ بعد میں ہی، میں سمجھا آخر میں ہے، یہ رہی مسجد جعیرانہ، یہ 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تقریباً 29.5 کلومیٹر لکھا ہے، اور اس کے بازو میں دوسری مسجد ہے مقام تنعیمی، مسجد عائشہ، یہ دونوں مقاموں میں سے جہاں پر جا کر تم احرام، دیکھو یہاں پر جانے سے کوئی احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ چلو مسجد عائشہ خالی دیکھ کر آوے، تو دیکھنے گیا تو وہاں سے احرام باندھ کر آنا ضروری نہیں ہے،
ہاں گیا ہے اب چلو عمرہ کرنا ہے تو باندھ کر آوے، نہیں تو وہاں جانے سے کوئی احرام لازم نہیں ہو جائے گا، وہاں دیکھنے جا سکتا ہے ایسے. تو یہ دو مقام دے. اب حج کا طریقہ شروع ہو رہا ہے تاکہ تھوڑی بشاشت رکھے. اصل کیا ہے ہم لوگ مختصر انداز میں ایک ہی وقت میں دوسرے دن پھر رویوار کو بلانا یہ بہت وہ ہو جاتا ہے. یہ مسلسل بیٹھنا ایک ہے پر صبر کا کام، لیکن ساتھ ہی اللہ کے لیے یہ بھی بیٹھنا برداشت کر لے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ابھی حج کے طریقے شروع ہو رہے ہیں. اب حج کے فرائض اور واجبات. حج کے 3 فرض ہیں، بس یہ یاد رکھنا ہے حج میں کوئی زیادہ حج کا مطلب پریشانی والی کوئی بات درمیان میں، خالی اتنا یاد رکھے یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز چھوٹ جائے گی کوئی چیز نہیں آنے والی ہے. کیا ہے بھائی حج کی نیت سے احرام باندھنا، وہ ہم کب باندھیں گے وہ سب آ رہا ہے. ایک ہے احرام باندھنا، ہو گیا وہ تو باندھ کے ہی نکلیں گے. ایک فرض تو وہی ادا ہو جائے گا روم پر ہی. میدان عرفات میں وقوف کرنا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آدمی کرے گا فرض ادا ہو جائے گا. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا. سب کے احکام اب الگ الگ آئیں گے. تینوں فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا، یہ سب کو ادا. تینوں فرائض کو ترتیب سے ان کے مقام پر اور ان کے اوقات میں کرنا ضروری ہے. بس اتنا دھیان. یہ 3 فرض سمجھ میں آ گئے. کیا ہے پہلا؟ احرام. دوسرے نمبر پر میدان عرفات کا وقوف ہے اور طواف زیارت. اب واجبات 6 واجبات ہیں، اس کو پھر ہم ترتیب سے لے لیں گے. مزدلفہ میں وقوف کرنا یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا. دوسرے نمبر پر رمی کرنا یعنی کنکریاں مارنا. پہلے یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا یہ واجب ہے. حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کو قربانی کرنا، ان کو قربانی کرنی پڑے گی. حج افراد والے پر قربانی نہیں ہے. حلق یا قصر کرنا، جب حج کے دن پورے ہو جائے پھر اس وقت حلق کرنا ہے. صفا مروہ کی صحیح کرنا اور طواف وداع کرنا. ان واجبات میں سے بلا شرعی عذر کوئی واجب چھوڑنے سے حج ادا ہو جائے گا لیکن اس کی جزا واجب ہوگی. یہ اس کے حکم ہوں گے. اب ہر ایک کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. حج کا خلاصہ دیکھو، یہ اگر یہ فوٹو لے سکتے ہو انشاءاللہ ہو سکے گا تو یہ واٹس ایپ پر یہ PDF جو ہے نا، یہ جو ابھی PPT چل رہی ہے وہ واٹس ایپ پر ڈال دی جائے گی. گجراتی میں اب بن گئی ہے انشاءاللہ، گجراتی میں بھی ڈال دی جائے گی اور یہ بھی ڈال دی جائے گی اچھے انداز سے، تاکہ اس میں بھی آپ اس رہبری لے سکتے ہیں. یہ پورے حج کا خلاصہ ہے. 6 دنوں میں 5 دن ہے لیکن میں 6 دن لکھا ہے. اس کیوں لکھا ہے وہ واضح کروں گا پھر میں. 6 دنوں میں 5 مقامات پر، جگہ 5 ہوگی، 7 عبادتوں کے کرنے کا نام حج ہے. اب کون سے 6 دن ہیں؟ 8 9 10 11 12 13. 13ویں کی بھی رمی کرنے کا ارادہ کر کے ہی جاوے، وہ بھی بڑی سنت ہے. ہم سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، مجبوری میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرے اس لیے 6 لکھے تاکہ پہلے سے دماغ میں 6 ہی ہو. حج کے 5 مقامات کون سے؟ ایک بیت اللہ ہوگا کیونکہ وہاں طواف کرنا پڑے گا. ایک صفا مروہ ہوگا، وہاں صحیح کرنی پڑے گی. مینا میں ٹھہرنا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں 3 یہ میدان ہے اور یہ 2 کام کرنے کی جگہ. اب حج کی 7 عبادتیں ہیں. احرام ہے جو باندھ دیا، طواف کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، وقوف یعنی ٹھہرنا ہے، کچھ کرنا نہیں، خالی ٹھہرنا ہے. رمی یعنی پتھر کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے اور حلق یا قصر کرنا ہے. یہ 7 عبادتیں ہیں. بس یہ ہو گیا حج پورا. اب اسی کو دیکھو مقامات کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے. یہ پہلا بیت اللہ، 5 مقام تھے نا، یہ بیت اللہ تو ہم جانتے ہیں، بیت اللہ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا شروع میں. یہ پہلا مقام تھا بیت اللہ. دوسرا یہ صفا مروہ کی صحیح، یہ ہے صفا، یہ ہے مروہ، یہ ہے میلین افضرین. تیسرے نمبر یہ مینا ہے. مینا میں اس طریقے کے خیمے ہوں گے، یہ دیکھو دکھ رہے، لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ ہوتے ہیں. یہ ہے وہاں پر ایسا ہی ماحول ہوگا، اللہ سب کو نصیب فرماوے. یہ ہے عرفات، عرفات کے میدان. یہ وہ مسجد ہے مشعر حرام، ہاں نمرہ یہ مسجد ہے اور یہ اطراف کے اس کا میدان میں انشاءاللہ آخر میں بتایا جائے گا. یہ جبل رحمت ہے جہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں، یہ عرفات ہے. یہ آ گئے مزدلفہ میں. مزدلفہ میں جا ٹھہرنا ہے. یہ کنکریاں چننی ہے تو اس کا تھوڑا یاد رہے کیسا وہ سورے احکام آگے آ رہے لیکن یہ تھوڑے نقشے دماغ میں بٹھا دے رہے. اب یہ 7 ذی الحجہ،
ہم کو احکام تو شروع ہوں گے 8 ذی الحجہ سے، لیکن ہماری گاڑیاں لگ جاتی ہے 7 ذی الحجہ کی رات سے، اس لیے 7 ذی الحجہ کا لگا دیا ہے کہ حج کمیٹی والے جو ہوتے ہیں وہ 7 ذی الحجہ کو ہی اپنی گاڑیاں لگا دیتے ہیں، ٹور والے بھی لگا دیتے ہیں، یعنی 7 ذی الحجہ سے پہلے، عشاء سے پہلے ہم جو ہے غسل وغیرہ سے، جو میں نے بتایا تھا نا احرام میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاوے، احرام کی 5 سنتوں پر عمل کرتے ہوئے احرام اب پہن لے ابھی خالی عشاء کی نماز کے بعد، اب کب بس لگ جاوے ہماری احرام وغیرہ 2 رکعت بھی پڑھ لے، نیت نہ کرے، نیت جب بس میں بیٹھ جاوے، اب مینا میں جا رہے اس وقت پھر نیت کرے۔ احرام میں داخل ہونے کی 5 سنت ہے، وہ جو بتائی تھی، بالوں کی صفائی ہے، ناخن وغیرہ ہے، یہ صحبت کا بتایا تھا، یہ تو مقام پر ہے وہاں پر موقع ہو نہ ہو، غسل کرنا ہے، 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھنا ہے، یہ 5 سنت ہے، ایک مرتبہ واپس دوہرا دیا۔ تو 7ویں ذی الحجہ، اب یہ نیت کیا کرنی ہے؟ گھر سے نکلے تھے تب تو عمرہ کی کری تھی، اب نیت ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت سے احرام باندھتی ہوں، یا اسے آسان فرما، قبول فرما، پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ اب ہم پھر احرام میں داخل ہو گئے، لہٰذا 8 چیزوں کی پابندیاں پھر سے ہمارے اوپر آ گئی ہیں، اب اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب تک فری تھے، جب عمرہ کر دیا تھا تب کوئی پابندی نہیں تھی، واپس اب تھوڑے پابندی، اب کتنی پابندی ہے؟ 5 دن، اور اس میں بھی کچھ ایسا خاص ہے نہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پر کوئی چیز۔ آج سے لے کر دیکھو، آج سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کے دن شیطان کو کنکری مارنے تک تلبیہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ 10ویں ذی الحجہ کنکری مار رہے اس سے پہلے بند کرے، جیسے یہاں پر حجر اسود پر بند کیا تھا، وہاں پر کنکری مارنے سے پہلے بند کر دے، اور معلم کی گاڑی میں اب مینا کی طرف روانہ ہو جا گئے، جیسے کہنے کی ضرورت نہیں، روانہ ہو ہی گئے، نیت کر لے بس میں بیٹھ کے۔ اب آ گئی اصل ہماری تاریخ 8ویں ذی الحجہ، یہ حج کے ایام ہے، یہ آج کے اعتبار ہمارے جو 3 تاریخ بنے گی، 3 جون جو ہے وہ شروع ہو گیا 8ویں ذی الحجہ کو۔ اب یہ 8ویں ذی الحجہ میں کیا ہے؟ آج کا پورا دن مینا میں گزارنا ہے، اور 5 وقت کی نماز مینا میں ادا کرنا، کچھ کرنا نہیں، جیسے یہاں پر کرتے تھے 5 نماز تو ایسے بھی پڑھنی ہے جگہ پر، آج کوئی خاص رکن ادا کرنا نہیں ہے، صرف صبر، یہ بڑا کام کرنا ہے وہاں، صرف صبر اور شکر کے ساتھ دین گزارنا ہے، اور احرام کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ وہاں پر تمہارے خیمے کے نمبر بھی تم کو معلم نے دے دیے، یہ تمہارا نمبر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے کوئی وہاں پر بیٹھ گیا، کوئی سو گیا، اب وہ اٹھے گا نہیں، صبر کرو، نکل جاؤ، کہیں نہ کہیں اللہ انتظام کر دے گا۔ کھانے کے وہاں پر جو لگے ہوئے تو جلد بازی نہیں کرنے کی، لے لو سب کھانا، میں بھوکا نہیں رہوں گا، اللہ کا مہمان ہوں یہاں پر، تو میں اللہ اچھے سے اچھا کھلائے گا، تو یہاں صبر کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لڑائیاں جو ہو رہی ہے، جو بتاتے لوگ، وہ مینا میں ہو جاتی ہے پہلے دن، کیونکہ ابھی تک تو روم میں ایسی میں تھے، اور اب ایک نئی خیمے میں اللہ نے نکالا کہ نکلو، چلو اب سب دنیا چھوڑو، اب آ جاؤ میدانوں میں، اب لیکن تھوڑی سہولت اللہ نے رکھی ہے مینا میں کہ چلو خیمہ ہے ایسی ہے، آگے جاؤں گے تھوڑا تھوڑا بدلتا جائے گا، اس لیے اب جو ہے 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ کے بیچ کی رات مینا میں گزارنا ہے، لیکن اگر معلم کی گاڑی رات کو عرفات میں لے جانا چاہتے تو چلے جاوے، جیسے پیدل چلنے والے لوگ ہوتے وہ 8ویں کو رک گئے اور 8ویں پوری رات دن مکمل کیا، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کے پھر روانہ ہو، پیدل چلنے والے اگر کرنا چاہے تو، لیکن آسانی ہے کہ بھائی اگر گاڑی لگ گئی ہے تو گاڑی میں چلے جاوے، عرفات میں پہنچ جاوے، تاکہ وہاں پر چونکہ مستورات جب ہو تو تب تو نکل ہی جاوے، تاکہ عرفات میں ہماری ایک جگہ ہم کو آسانی سے مل جاوے، پھر نہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 8ویں ذی الحجہ میں کچھ کرنا نہیں، اتنا دھیان رکھو، خالی ٹھہرنا ہے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ 8ویں ذی الحجہ مینا میں فجر کی نماز ادا کرے، اب 8ویں ذی الحجہ، اور آج کی فجر سے، یہاں غلطی ہو گئی ہے، یہ 9ویں ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، یہاں پر جو لکھا ہے نا 8ویں نہیں ہے بلکہ 9ویں ہے، کیونکہ 8ویں ذی الحجہ تو مکمل فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تم نے مینا میں پڑھ لی، اب 9ویں ذی الحجہ کی یہ فجر ہے، تو مینا میں فجر کی نماز ادا کرے، جو چلنے والے جن کے لیے آسانی ہے، یہ سنت ہے۔ آج کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، عصر رہ گئے، عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کرے، تکبیر تشریق جو ہم یہاں پڑھتے ہیں،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. ہمارے حج کے دن پورے ہو جائیں گے لیکن یہ تکبیر تشریف پوری نہیں ہوگی. ہر نماز کے بعد پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے, عورت کے لیے بھی واجب ہے, اس لیے اس کا اہتمام کریں. تکبیر تشریف کا سمجھ میں آ گیا. 9 ذی الحجہ کو, یہ 9 ذی الحجہ, اس میں تھوڑا دھیان رکھیو, یہ غلطی ہو گئی ہے. فجر کی نماز سے شروع ہو جائے گی 9 ذی الحجہ کی, اور 13 ذی الحجہ کی اثر تک رہے گی. یعنی جو چل کر جانے والے لوگ ہوں گے نا وہ مینا میں, نہیں تو 8ویں ذی الحجہ کی عشاء کی نماز پڑھی اور وہاں پر معلم کی گاڑی لگ جاتی ہے اور وہاں سے عرفات میں رات کو ہی لے جاتے, تو ان لوگوں کی فجر کی نماز عرفات میں ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پر پڑھ لے ہوئے. اور فجر کی نماز پڑھ کر میدان وغیرہ دیکھ لے, وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے اس وقت, تاکہ پورا ایک معائنہ ہو جائے ہمارے سامنے. تو یہ سمجھ میں آ گیا 9 ذی الحجہ کی فجر تھی. تکبیر تشریق نہ بھولے, یہ واجب ہے. ہم پڑھیں گے دوسرے لوگوں کو یاد آ جائے گی. یہ 9 ذی الحجہ عرفات میں ہم پہنچے. اب عرفات میں کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام کرنے ہیں. 8ویں ذی الحجہ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا, عرفات میں 5 کام ہیں, وہ بھی آسان, اور وہ بھی کر سکے تو ایسے ہے. کیا ہے؟ غسل کرنا. اب تم کہو وہاں کیسے غسل تو کم ہے, غسل خانے ہیں لیکن کم ہے. وہاں پر صورت بتا دے کہ وہاں پر نل جو لگے اونچے لگے ہوئے ہیں وضو کرنے کے لیے, تو ہم جو ہے دیہاتی بن جائے وہاں پر, زیادہ تہذیب ہو نہیں, تہذیب میں تعذیب ہے, یعنی زیادہ مصیبت ہو جاتی ہے. وہاں پر نل چالو کیا, نل کے نیچے بیٹھ جاوے, ایک چادر بازو میں رکھ دے ہوئے, ایک چادر پہنی ہوئی ہے, نل چالو کر دے ہوئے, وہ چادر بھیگنے دے ہوئے, اور پھر تھوڑا پانی ایک مرتبہ, کوئی ایسے نل کے نیچے بیٹھے نہیں رہنا, 10 منٹ ڈال دیا تو غسل جیسا ہو جائے گا, اگر کر سکو تو ممکن ہو. باہر آ گئے تاکہ گرمی سے راحت بھی مل جائے گی. اب وہ جو سوکھی چادر ہے اس کو پہن لے ہوئے, اور جو گیلی چادر تھی اس کو نچوڑ دے ہوئے اور یہاں پر ڈال دے ہوئے, تو گرمی بھی ہوگی, سوکھ جائے گی. تو یہ کر سکتے ہیں اگر سنت پر عمل کرنا ہو, آسانی ہو تو. دیکھو آسانی کا خیال رکھے سب چیزوں کا, دوسروں کو تکلیف نہ ہو, ایذا نہ ہو, ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے. دوسرا کام کیا ہے؟ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تشریق کے ساتھ ادا کرنی ہو تو کریں گے ہی, لیکن لکھ دیا ہے تاکہ تکبیر تشریق یاد رہے. جوہر کی نماز ہو گئی. اب جوہر اور تیسرا کام, جوہر اور عصر کے بیچ میں تسبیح کا اہتمام کرنا ہے. کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہو, لیکن حدیث میں یہ تسبیح آئی ہوئی ہے, کون سی؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد. کچھ کام نہیں ہے تو یہی کریں. ظہر کی نماز کے بعد عصر تو کچھ کام نہیں ہے, 100 مرتبہ پڑھنے میں کیا ہے؟ آہستہ آہستہ 100 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لے ہوئے, 100 مرتبہ جو ہے چوتھا کلمہ پڑھ لے ہوئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, چوتھا کلمہ پڑھ لے ہوئے. پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے ہوئے, اور درود شریف کے آخر میں یہ لفظ بڑھا دے ہوئے, وعلینا معہم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. یاد ہو تو بڑھا دے ہوئے, نہیں تو درود شریف ہی پڑھ لے ہوئے. ٹھیک ہے, تو تیسرا کام جوہر اور عصر کے بیچ کا ہے, تسبیح پڑھنے کا. چوتھا کام کیا ہے؟ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تشریق کے ساتھ پڑھے تو ہو ہی جائے گا, لیکن تکبیر تشریق پڑھنی ہے. 5واں کام اب کیا ہے؟ دیکھو, عصر کے بعد خوب دعا مانگنا ہے, چونکہ عصر وہاں جلدی ہو جائے گی. شافعی مسلک کے مطابق مطلب جلدی ہو جاتی ہے, بہت اچھا خاصا وقت رہے گا. مدینہ میں میدان میں یہ سب انگلش بہت ہو جاتی تھوڑی, میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا اچھا ہے. مرد حضرات جو ہے میدان میں چلے جاوے اور میدان میں جا کر کھڑے ہو کر وہ ہے دعائیں مانگے, اور عورتیں خیمے میں بیٹھ کر ہی مانگے. جتنا کھڑا ہو سکے کھڑے رہے, طاقت جتنی ہو اتنی پھر بیٹھ جاوے, لیکن دعائیں خوب مانگے, آتا ہو نہ آتا ہو, رونا آوے نہ آوے, مانگتے ہی جاوے. تو یہ دعائیں مانگے. اور اگر عصر کے بعد جو ہماری بس لگ گئی ہے تو بس میں بیٹھ جاوے اور بس میں بیٹھ کر مانگے. اب یہ مینا میں یہ کرنا, اور تو خیمے میں مانگے. اس کے بعد جو ہے عرفات میں مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ جانا ہے. مغرب آنا پڑے, اور وہاں پر ایک توپ جیسی آواز آتی ہے جب مغرب کا دروازے کھلتے, پھر وہاں سے لوگ روانہ ہوتے, اور وہاں کوئی پڑھتا ہی نہیں, مزدلفہ میں جا کر ہی پڑھتا ہے, وہ تو یاد آ ہی جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, مغرب مزدلفہ وقت ہو جاوے تب بھی نہیں پڑھنی, مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے. اب جو ابھی میں نے بتایا تھا وہ عرفات کا دین تھا, اب وہ دین مکمل ہو گیا, مغرب ہو گئی,
تو اب وہ جو ہے 10ویں ذی الحجہ کی رات شروع ہو گئی، چونکہ مغرب سے تاریخ بدل دی اسلامی، اس لیے جو دیکھو 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے یہ. اب رات میں کرنے کے کام، مزدلفہ میں 4 کام کرنے ہیں، عرفہ میں کتنے کرنے تھے؟ 5. غسل کرنا تھا، ظہر کی نماز، ظہر کے بعد تسبیح، تسبیح کے بعد عصر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد دعا، ہو گئے عرفات کے کام. اب چلو مزدلفہ میں، ہے آسان، کچھ بھی نہیں تھا عرفات میں، خالی وہی نماز جو پڑھتے تھے وہی تھا. اب ہم آ گئے مزدلفہ میں. مزدلفہ میں 4 کام. مزدلفہ میں پہلا کام کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ملانا ہے. اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں. مغرب کا وقت لکھا ہے آگے، چلو وہ تو مغرب کا وقت عشاء میں ہوگا. وہ دن ایسا ہے کہ مغرب کا وقت ہوگا ہی عشاء میں، یعنی وہ نماز جو مغرب کی عشاء کے وقت میں پڑھے وہ قضا نہیں ہے، وہ ادائی ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم جو عبادت کرتے اللہ نے اس عبادت میں اللہ کا حکم ہے تو وہ عبادت ہے، اللہ کا حکم جہاں سے نکل جائے گا عبادت ختم. مغرب کے وقت میں اللہ کا حکم ہے کہ مغرب پڑھو تو وہ عبادت بنتی ہے مغرب. جب اللہ کہتا ہے کہ اس میں جب میرا حکم ختم تو وہ عبادت نہیں ہے. اب مغرب کوئی پڑھے گا تب بھی وہ مغرب نہیں ہے، مغرب کو پڑھنا ہے عشاء ہی کے وقت میں. اس لیے دیکھو مغرب کا وقت عشاء میں ہوگا. ایک بات مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہے، دوسری بات راستے میں نہ پڑھ لے وے، تیسری بات مغرب کو پہلے پڑھنا ہے. یہ تم سمجھو کہ عشاء کا وقت ہے پہلے عشاء پڑھ لو پھر مغرب پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. اب دونوں نمازوں کو ملانا کیسے ہے اس کا طریقہ دیکھو مختصر. پہلے ایک اذان ہو جاوے، ایسے وہاں پر اذان ہو جاتی ہے لیکن ہم ہمارے خیمے میں بھی دے سکتے ہیں، اور تکبیر کہہ دے. مغرب کا فرض ادا کرے پہلے، اس کے بعد عشاء کا فرض ادا کرے. مغرب کا فرض ادا کر کے تکبیر تشریق نہ بھولے، اللہ اکبر وہ پڑھنی ہے، وہ واجب ہے، وہ پڑھ کر فوراً عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاوے. پھر مغرب کی سنتیں پڑھے، پھر عشاء کی سنتیں، اور پھر وطر ادا کرے. اس طریقے سے دونوں نمازوں کو ملائیں گے اور تکبیر تشریق کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے، یہ دونوں نمازوں کو ملانے کا طریقہ ہو گیا. مزدلفہ میں 4 کام جو چل. دوسرا کام مزدلفہ میں 70 کنکریوں کو چننا ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے خود جیسے کوئی اپنے ایک ساتھی چلے گئے عورت کے لیے بھی چن کر لے آئے اپنے دوسرے، یعنی 70 کنکریوں کو چنے، اس کو دھو کر بوتل میں بھر لے ہوئے، اس کو لکھا ہے، ہو سکے اس کو دھو کر پلاسٹک میں. رات کی عبادت کا اہتمام کرے. تیسرا کام کیا ہے؟ رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، وہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے. ہاں اذان ایک ہی اور تکبیر بھی ایک ہی، اذان بھی ایک ہی اور تکبیر جو مغرب میں کہہ دی وہ عشاء میں بھی چلے گی. عشاء میں الگ سے تکبیر نہیں کہیں گے، وہ مغرب کی تکبیر عشاء میں چلے گی. ایک ہی تکبیر اور ایک ہی اذان. اب تیسرا کام کیا ہے؟ رات میں عبادت کریں. اس لیے عبادت میں کیا ہم لوگ عبادت میں کیا ہے، ہم لوگ تھکے ہوئے ہوں گے تو وہاں ایسا نہ ہو کچھ لوگوں کی ایسے مبارک رات میں مبارک جگہ پر بھی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، سو جاتے ہیں. ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارا جو گروپ ہو اس کو تقسیم کر دے وے کہ بھائی تھوڑا تو جاگ پھر تو سو جانا میں جاگوں گا. تقسیم کر دے وے، یا اٹھانے والوں کو متوجہ کر لے وے. یہ بہت اہتمام کرے. یہاں پر بہت نقصان ہو جاتے لوگوں کے، کیونکہ مینا سے چلے تھے، عرفات میں چلے تھے، اب مزدلفہ میں چل کر آئے ہوں اور بہت مجمع ہوتا ہے، سو نہ جاوے. اس لیے اس کی ترتیب بنا دے. شب قدر سے زیادہ ہے. یہاں پر ایک اہم دعا قبول ہوئی ہے اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا مانگی تھی کہ میری امت کے سب گناہوں کو اللہ تو معاف فرما. تو اللہ نے سب کہا، لیکن ایک چیز، ظالم کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں دعا مانگی کہ اللہ تو ایسا کر سکتا ہے کہ ظالم کو تو اللہ، مظلوم کو تو اس کا بدلہ دے دے جو اس پر ظلم ہوا ہے، اور ظالم کو تو معاف کر دے. یعنی ظالم کی طرف سے مظلوم کو تو بدلہ دے دے اور ظالم کو معاف کر دے. تو اللہ نے یہ دعا مزدلفہ میں قبول کی ہے. یہ اہم دعا جو عرفات میں نہیں ہوئی تھی مزدلفہ میں ہوئی ہے. شب قدر سے زیادہ ہے، اس لیے اس عبادت کرنے کا ہے. چوتھے نمبر پر فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھے بغیر نہ چلے جاوے، اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ کے میدان کو نہ چھوڑے. سورج نکل جاوے، عشاء کا وقت ہو جائے تو وہ دعا کر کے پھر نکلے. یہ ہو گئے 4 کام مزدلفہ کے. مزدلفہ کا وقت اصل کون سا ہے؟ ایک آدمی عرفات میں رک گیا، مزدلفہ نہیں پہنچ گیا، بھیڑ تھی جو بھی تھی، تو مزدلفہ کا اصل وقت ہے صبح صادق سے، یعنی فجر کا وقت جو ابھی ہوتا ہے نا، فجر کے وقت سے لے کر کے فجر کا آخری وقت تک یہ اس کا ٹائم ہے. اس کے درمیان میں بھی ہم تھوڑی 1 سیکنڈ کے لیے بھی پہنچ گئے تو ہمارا وقوف مزدلفہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے آگے چل. یہ مزدلفہ کا ہوا. 10ویں ذی الحجہ کا دین آیا. دیکھو رات تو آرام کی تھی, کچھ کرنے کا, پورے حج میں خالی یہ 10ویں ذی الحجہ میں تیار رہنے کا ہوتا ہے, اسی میں تھوڑے کام کرنے کے ہوتے ہیں, بس اس کا دھیان رکھنا. بقیہ تو کچھ تھا. مینا میں کیا تھا؟ ٹھہرنے کا تھا, آرام کرنے کا تھا. عرفات میں کیا تھا؟ دعائیں کرو, آرام کرو. مزدلفہ میں پہنچے رات کو کیا کرنا تھا؟ آرام کرو اور نماز و مغرب عشاء کو ملاؤ, بس اتنا ہی تھا. اب کام تو یہاں پر ہے 10ویں ذی الحجہ کے دن میں, اس کو تھوڑا سمجھ لینا ہے. آج کے دنوں میں وقوف مزدلفہ کرنا صبح صادق سے تو ہو گیا. اب مزدلفہ سے مینا کی طرف جانا ہے. مینا میں 5 کام کرنے, یعنی ہم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کر لی, مزدلفہ میں نماز ادا کر کے ہم کو کہاں جانا ہے؟ اب مینا میں جانا ہے. واپس مینا میں آ جاؤ جہاں پہلے تھے, ہمارے خیموں کی طرف. اب مینا میں کتنے کام ہیں؟ 5. اس کی تفسیر آئے گی, پہلے نمبر دیکھ لو. پہلے جا کر تھوڑا آرام کر لے اگر بشاشت نہ ہو, اور پھر کنکری مارنے کے لیے روانہ ہو جاوے. اور بڑے شیطان, دیکھو 2 شیطان تو بنی جو کہ اس وقت تک جب پہلا دن ہوگا تب بڑا شیطان ہی کھلا ہوگا, تو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا, جس کو جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے. وہاں بہت لگا ہو تم گھبرا نہ جاوے, جمرۃ العقبہ لکھا ہوگا, وہاں پر جا کے 7 کنکری مارنا. کیسے مارنا وہ آگے طریقہ آ رہا ہے. پہلا کام. دوسرا کام ہے قربانی کرنا, یہ واجب ہے. اب قربانی کے طریقے ہم کو سکھائے گئے. احتیاط والی قربانی کرنی ہے. حلق یا قصر کرنا, پھر اس کے بعد قربانی ہونے کے بعد پھر طواف زیارت کرنا ہے, اور 5ویں نمبر پر صحیح کرنا ہے. یہ 5 کام کرنے ہیں. اب آگے بعد شروع کے 3 کام جو ہے, یہ کنکری مارنا, قربانی کرنا اور حلق کرنا, اس میں ترتیب ضروری ہے. ترتیب سے ہی ہوگا. ایسا نہیں کر سکتے قربانی پہلے کر لو پھر یہ کرو, حلق پہلے کر لو قربانی بعد میں, ایسا نہیں ہوگا. ترتیب ضروری ہے. اور یہ 2 کام جو ہے طواف اور صحیح, ان دونوں میں ترتیب ضروری نہیں ہے. ان دونوں کاموں کو کرنا سنت ہے. ان دونوں کاموں کو یہ تینوں کاموں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, یہ تینوں کاموں کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں, یہ تینوں کاموں کے بعد میں جیسے سنت ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو وہی بھی نیچے احکام لکھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 5 کاموں میں 3 کاموں میں ترتیب ضروری ہے, 2 کاموں میں ترتیب ضروری نہیں ہے. یہ 5 کام ہوئے. اب اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آتی جائے گی. یہ 5 کام بتائیں گے, ہمارا حج بھی پورا ہو جائے گا. مینا میں 5 کام کرنے ہیں, یہ اس کی تفصیل جو ہے. اب رمی کرنا ہے, تو رمی کا ایک ٹائم ٹیبل تینوں دنوں کا یہاں لکھ دیا ہے. دیکھنا, ہم 10ویں ذی الحجہ کو پہنچے ہیں, سب کے ذہن میں ہے نا 10ویں ذی الحجہ بھی, 9 ذی الحجہ تک کے کام پتے ہیں. 10ویں ذی الحجہ میں دیکھو کھانا تھوڑا تاخیر سے ہو رہا ہے, جب ہو جائے کہ پورا ہو جاتا تھا کہ 10 بجے تک اپنے کھانا سے فارغ, لیکن تھوڑی سی صبر کر لے ساتھی, چلے گا کہ پھر کر لینا ہے کھانے کا, تھوڑا ہو جائے گا, تھوڑا مکمل ہونے ہی آیا ہے. دیکھو یہ 10ویں ذی الحجہ جب ہم پہنچیں گے, اس وقت ٹائم کیا ہے رمی کا, کنکری مارنے کا؟ صبح صادق سے, یعنی فجر کے وقت سے لے کر کے صبح صادق تک. 10ویں ذی الحجہ کا ٹائم 24 گھنٹے, یعنی پورے جیسے آرام کرو, ٹائم نہیں ہے تو پھر جو ہے سو, ظہر بعد جاؤ, عصر بعد جاؤ, مغرب بعد جاؤ, عشاء بعد جاؤ, فجر تک ٹائم ہے اس کا. اس لیے پہلے دن کے اتنی جلد بازی نہ کرے, گھر والے تھکے ہیں, بوڑھا کوئی ہے, تھوڑے آرام کر لیں. تو یہ پہلے دن کی یہ ترتیب ہے. 11ویں ذی الحجہ جب رمی کرنے جائیں گے, اس کا وقت الگ ہے, وہ ظہر کے بعد سے شروع ہوگا اور صبح صادق تک, یعنی فجر کے تک. اب ظہر کا وہاں پر وقت جو لکھا ہوگا, زوال لکھا ہوگا, زوال. میں نے یہاں ظہر لکھا ہے. دیکھو ہمارے کیلنڈر میں جو زوال ہے نا, وہ مکروہ وقت ہوتا ہے, اور وہاں کیلنڈر میں زوال جو ہوتا ہے وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے. اس لیے وہاں کے زوال لکھا ہوا جاوے, کنکری مارنے جا سکتے ہو. تو ظہر کے بعد سے لے کر صبح صادق تک, 11 کو بھی وہی ہے, 12 کو بھی وہی ہے, 13 کو بھی وہی ہے, لیکن 13 کو صبح صادق نہیں, غروب تک, یعنی مغرب تک. مغرب ہو جائے وقت ختم, اب تو کوئی دن رہا ہی نہیں. تو یہ کنکری مارنے کے اوقات لکھ دیے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. اب کنکری مارنے کا طریقہ, یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کنکری مارنے میں. نمبر 1, دانے ہاتھ سے مارے, لیکن جو اگر بائیں ہاتھ ہو, لیفٹی ہو تو مار سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ لیفٹی اور دانے ہاتھ سے مارنے جائے تو دوسروں کو مارے, کیونکہ مار ہی نہیں سکے گا. یہاں قلم نہیں چلتے, وہاں کنکری نہیں چلے گی. اس لیے یہ تو سنت ہے کہ دانے ہاتھ سے مارے, کوشش کریں. دوسرا ہے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا استعمال کرے, ایسے پکڑے. تیسرے نمبر پر ہے ہاتھ اتنا اٹھائے کہ بغل نظر آئے, یعنی بغل کی سرخی نظر, اتنا اٹھاوے.
یہ اتنا اٹھانے کے لیے پھر آگے ہے دانا. اب کھڑے کیسے رہے؟ دانا ہاتھ مینا کی طرف اور بایاں ہاتھ کعبے کی طرف ہو. دیکھو یہ جیسے یہ پتھر ہے نا، یہ بازو میں دیکھ رہا ہے، یہ وہی ہے شیطان کا جو بنا ہوا ہے، نیچے کنڈا ہے. تو یہ یہاں پر کھڑے ہیں، جیسے ایسے ہم اس کی طرف کھڑے رہیں گے تو ہمارا ایک مینا کی طرف دانا ہاتھ سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ جو ہے کعبہ کی طرف، اس طریقے سے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر مارے. اور جو ہے آگے بھی وضاحت ہوگی، تھوڑا دور کھڑے ہو کر جیسے احتیاط. رمی کے کچھ ضروری مسائل میں یہ بات آ رہی ہے. دیکھو ایک ساتھ 7 کنکریوں کو نہ مارے کہ چلو پتہ، ایسا نہیں ہے. 7 ماروں گے ایک ہی گنی جائے گی، ایک ایک مارنی ہے. اور مارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن. ترجمہ پڑھ لے وے، اللہ کے نام سے جو بڑا، جو سب سے بڑا ہے، شیطان خاک آلود ہو، یعنی ختم ہو، لعنت ہے وہ اس شیطان کی لعنت ہے، اور رحمان کے لیے رضامند، یعنی رحمان ہم سے راضی ہو جائے. ایسے دعا ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے. ایک تو 7 کنکریوں کو ساتھ میں نہ مارے، کنکری کا خود کنکری کنڈے میں جانا ضروری ہے. دیکھو یہاں پر ایک کرامت کہو، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کہو، لاکھوں کتنے ہزاروں لوگ کنکریاں مارتے ہوں گے وہاں پر، لیکن ان تمام میں تمہاری کنکری تم کو دکھے گی. جب ماروں گے تو تمہاری کنکری زیادہ دکھے گی. کنڈے میں گئی کہ نہیں گئی؟ اگر نہیں گئی تو وہ کنکری نہیں گنیں گے، دوسری مارنی ضروری ہوگی. اس لیے کنکریاں زیادہ ہی لے کر جاوے. اپنے ہاتھوں سے مارنا ضروری ہے، وقت پر مارنا ضروری ہے، جو وقت میں نے پہلے بتائے اپنے ہاتھوں سے مارنا ضروری ہے. اور مجبور اگر کوئی ہے، کوئی چل کر نہیں جا سکتا ہے تو پھر وکیل بن سکتا ہے، اور وکیل بن کر بھی کنکری مار سکتا ہے. دوسرا قربانی کرنا. اب جو رمی کا مسئلہ ختم ہو گیا. قربانی میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ قربانی کروانے میں احتیاط سے کام لے وے. بھائی آسانی کسی کو 300-400 ریوال لے کر نہ بتاوے، اچھی احتیاط والی جو معتبر ہو. ہم کو بتایا تھا کہ کہاں دینی چاہیے، وہ ہم تحقیق کر کے اچھے سے قربانی کرنے کا نظام بناوے. چلے گا ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے سے بہت بولیں گے. اب ایک یہ قربانی کے دن میں ایک بات یاد رکھنی ہے. ایک قربانی تو ہمارے اوپر حج کی قربانی واجب ہوگی، اور اسی 10 تاریخ کا یہاں پر عید کا دن ہوگا. وہاں عید نہیں کرنی، وہاں عید وہی ہے کہ کام میں لگے رہو. یہاں لوگ عید کریں گے، قربانی کا گوشت کھا لیں گے. وہاں پر تو وہی کرنا ہے، عاشقوں کی طرح گھومنا ہے وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے ایک قربانی وہاں مالداری کی بھی واجب ہوگی. ایک قربانی تو حج کی ہے، لیکن اب مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ قربانی. دیکھو حج کی قربانی حدود حرم میں کرانا ضروری ہے، اور مالداری کی قربانی یہاں بھی کروا سکتے ہیں. یہاں کہہ دے کہ ہماری قربانی مقام پر کر لو تو قربانی ہو جائے گی. تو اس کا خیال رکھے، اس کے چکر میں یہاں مالداری کی قربانی جو ایک واجب ہے وہ رہ نہ جاوے. حلق یا کسر، اس کے مسائل جو ہے آخر میں بتا دیے ہیں. حلق اور کسر جب ہو جائے گا تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ایک پابندی، بیوی کی پابندی باقی رہے گی. اس کو ابھی ہاتھ نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے. پتہ چلے گا یہاں پر بیوی سے جگڑتے رہتے کرتے رہتے، لیکن یہ پابندی باقی رہے گی تو بہت لگے گی وہ. اس لیے الگ سے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ تاکہ بیوی کی تھوڑی اہمیت ہو جائے، حقوق ادا کرے. حلق یا کسر. پھر اس کے بعد ہے طواف زیارت. دیکھو یہ کام ہو گئے، 3 کام یہ ترتیب سے کرنے ہیں. اب یہ طواف زیارت، قربانی اور حلق ہو گیا ہے تو طواف زیارت عام کپڑوں میں ہوگا. اپنے کپڑے پہن لے، مینا میں چلے جاوے، ایک جوڑی کپڑے جو ٹھیلے میں رکھے تھے پہن لے وے، اور عام کپڑے میں چلے جاوے. اور اگر وہ باقی ہے، قربانی وغیرہ سب باقی ہے، حلق نہیں ہوا ہے، تو پھر تو احرام کی حالت میں جانا ضروری ہے، اس لیے کہ پابندی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس کے علاوہ طواف زیارت کے موقع پر عورتوں کے خاص 4 مسائل ہے، اس کو آخر میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، وہ کبھی موقع پر سنا دیے جائیں گے، لیکن ہم آگے کے مسائل دیکھ لیں. صحیح کرنا ہے. دیکھو حج سے پہلے یہ 7 تاریخ کو ایک مسئلہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم کو گاڑیوں میں بٹھائیں گے، لیکن وہ 7 تاریخ کو حرم میں ہم چلے گئے احرام باندھ کر، اور وہاں پر نفلی طواف کر لیا. نفلی طواف کر کے اگر ہم نے صحیح کر لی ہے، حج سے پہلے احرام باندھ کر، حج کا احرام باندھ کر ہم نے نفلی طواف کر کے صحیح کر لیے، تو اب صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہو گئی. لیکن اس وقت موقع نہیں ملتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے اب طواف زیارت کے بعد جو ہے یہ صحیح کرنی ہے. حج سے پہلے اگر نفلی طواف کے بعد
حج کی صحیح کر لی ہو تو اب طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی صحیح ہے کہ جو کپڑوں کے ساتھ احرام کے بغیر ہوگی، نہیں تو پورے سال جب بھی صحیح ہوگی تو احرام کی حالت میں ہی ہوگی. لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ جن لوگوں نے حلق کروائے، قربانی ہو گئی ہے، وہ لوگ عام کپڑوں میں صحیح کرتے ہوں گے، ورنہ تو اس سے سب پورے سال ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح کا سمجھ میں آ گیا. پھر موقع دیتا ہوں یہ پورے ہوتے ہیں تب. طواف زیارت کے موقع پر عورتوں کے 4 جو مسائل ہیں وہ کیا کیے جائے، چلو انشاءاللہ بعد میں اس کو پوچھ سکتے ہیں، اگر موقع ملا تو آخر میں کر لیں گے. اب آ گئی 11ویں ذی الحجہ. 10ویں ذی الحجہ کے کام پت گئے، کوئی زیادہ اتنے وہ نہیں تھے، لیکن اہمیت کے تھے کہ بھائی وہ کرنے ہیں، واجب تھے اس کے لیے. اب جو ہے نا وہ 10ویں ذی الحجہ کو صرف کنکری مارنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا وہی وقت ہے. بقیہ جو 4 کام تھے اس کو تم 11ویں کو بھی کر سکتے ہو، یعنی حلق قربانی 11ویں کو بھی کر سکتے ہو، طواف 11ویں کو کر سکتے ہو، صحیح 11ویں کو کر سکتے ہو، 12ویں کو بھی کر سکتے ہو، اس کا ٹائم ہے. لیکن جو کنکری مارنا ہے اس کو 10ویں کو کرنا ضروری ہوگا. بس ایک ہی کام، وہ 5 کاموں میں ایک کام کرنا خالی 10ویں کو ضروری ہے. اس کے لیے میں نے ساتھ میں چلایا ہے. 11ویں ذی الحجہ کو صرف ایک کام کرنا ہے. اب 11ویں ذی الحجہ میں سمجھو کہ 10ویں ذی الحجہ کو سب کام ہو گئے تھے، تو 11ویں ذی الحجہ کو کچھ کرنا نہیں ہے، ایک کام کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور اس کا وقت ظہر سے لے کر صبح صادق تک کا. اب کیسے کہ اب اس میں تینوں کو مارنا ہے. پہلے دن 10ویں کو خالی ایک کو مارا ہے. اس میں جمرۃ الاولیٰ چھوٹا شیطان جس کو کہتے ہیں، ہے تو سب کے سب بڑے، لیکن وہ نام یاد کے لیے. پھر اس قبلہ کی طرف جیسے کھڑے رکھنے کا کہا تھا، 7 کنکری مارے، پھر قبلہ کی طرف گھوم جاوے اور پھر دعا مانگے. پھر دوسرے کو 7 کنکری مارے اور پھر قبلہ کی طرف گھوم جاوے، دعا مانگے. تیسرے کو مارے اور دعا نہ مانگے، سیدھے روانہ ہو جاوے. 2 کو مار کر دعا مانگے، تیسرے کو مار کر دعا نہ مانگے، نکل جاوے. یہ ہو گیا کام کون سی ذی الحجہ کا؟ 11ویں ذی الحجہ کا کام ختم. اب آ جاؤ 12ویں ذی الحجہ کو. 12ویں ذی الحجہ کو بھی وہی کام. 12ویں ذی الحجہ کو صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہی 3 شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. اور وہی طریقہ، پہلے کو مارو دعا کرو، دوسرے کو مارو دعا کرو، تیسروں کو مار کر روانہ ہو جاؤ. اگر 10ویں ذی الحجہ کو سمجھو کہ کوئی کام رہ گیا تھا، طواف زیارت رہ گیا تھا، کوئی کام رہ گیا تھا، تو اب بھی کر سکتے ہو 12ویں ذی الحجہ کو. اب اپنے خیمے میں رہ کر یہ کام ہو گئے، اپنے خیمے میں رہ کر 5 وقت کی نماز تکبیر تشریق کے ساتھ ادا کرنی ہے. کچھ بھی ہے. 8ویں کو مینا میں خالی رکنا تھا، عرفات میں بھی رکنا، تسبیح پڑھنی تھی، 10ویں میں بھی عبادت تھی. صبح میں خالی جو ہے تھوڑے 5 کام آ گئے. 11ویں کو پھر سے آرام، 12ویں کو آرام. اب اتنا آرام ملا ہے، پھر بھی حاجی کہتا ہے کہ 13ویں کو چلو اب عزیزیہ میں. اب یار رک جاؤ تھوڑا. اب یہ جو ہے ایک غلط فہمی ہوتی ہے. غلط فہمی کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12ویں کا غروب اگر ہو گیا مینا میں تو اب 13ویں کی رمی کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. کب ضروری ہے؟ جبکہ 13ویں کی صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت ہو گیا، تم مینا میں ہو تو اب رمی کر کے جاؤ. لیکن اگر تم نے رات میں مینا میں تھے 12ویں کو اور رات کو تمہارے عزیزیہ میں چلے گئے تو 13ویں کی رمی نہیں آئے گی. 13ویں کی رمی آتی ہے صبح صادق تک رکے تو. وہاں پر یہ مسئلے چلیں گے، بہت مفتی ملیں گے، چلتے پھرتے مفتیان کرام کا ڈگلا ملے گا کہ تم کو کہ بھائی تمہارے اوپر تو یہ 13ویں کی ضمیر واجب ہو گئی، تم کر لو، میرے گھر بوڑھے مطلب ماں باپ ہے تو ان کو لے کر میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے، جو جوان ہو آسانی ہو تو 13ویں کی رمی ضرور کرے. اس کے اندر اللہ نے بڑا نور اور بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ غلط فہمی جو ہے خود بھی دور کرے، دوسروں کو بھی دور کروا دے. ابھی 13ویں ذی الحجہ ہے. 13ویں ذی الحجہ میں کیا کریں گے؟ اب وہی ایک کام، خالی رمی کرنی ہے، لیکن اس کا وقت غروب تک ہے، صبح صادق تک نہیں ہے. اب غروب تک ہے، غروب تک سے پہلے کر کے پھر اپنے مینا میں چلے جاوے اور پھر آرام سے غسل کر لے ہوئے، آرام کر لے ہوئے، ایک دم سے پھر نفلی طواف کرنے. ابھی نا تھوڑا 1-2 دن تو بالکل آرام ہی کر لے ہوئے. یہ جو پورا ہوتا ہے نا اس وقت حاجی کو جو سکون ملنے والا ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت کسی روپیوں سے وہ خرید نہیں سکتی ہے اور دے نہیں سکتی. ایسا سکون اور ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ
یہ دنوں کے مکمل ہونے کے بعد حاجی کو عطا کرتا ہے. وہ نور، وہ برکت ہے، وہ ایمان، وہ چیزیں نصیب ہوتی ہے. نہ حاجی کسی کو بتا سکتا ہے. یہ ایسی کیفیت اور ایسے جذبات اور وہ نورانیت ہوتی ہے. اب آ گیا آخری واجب، طواف وداع. طواف وداع تو کب کریں گے؟ جب ہم کو اب حرم چھوڑ کر مدینہ جانا ہے یا حرم چھوڑ کر گھر آنا ہے، اس وقت آخری جو ہے طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع یہ واجب ہے، اسی کو چھوڑتے وقت ہم کریں گے. اگر یہ موقع نہیں ملا، جیسے حج کے بعد نفلی طواف تو کیے رہے اور ہم نے کہا کہ بعد میں کریں گے، اچانک گاڑی بس لگ گئی، اب نکلنا ہی ہے، موقع نہیں ہے، تو ہمارا جو آخری نفلی طواف ہوگا وہ طواف وداع بن جائے گا. زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، عورت ہے، اب طواف وداع کے بعد میں کرتی ہوں، ماہواری کے ایام آ گئے، اب وہ طواف کرنے بیت اللہ میں مسجد حرام میں تو جا نہیں سکے گی. تو اب کیا ہے کہ اس کے اوپر سے وہ طواف ہی ساقط ہو جائے گا، وہ واجب ساقط ہو جائے گا، کوئی دم بھی لازم نہیں ہوگا، آسانی اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ طواف وداع. دیکھو طواف وداع ہے واجب اخیر میں، لیکن یہ تمام رکنوں کی ایک جڑ ہے، ایک بنیاد ہے، واپس تم کو کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے. طواف وداع تو بڑی کیفیت سے کیا جاتا ہے کہ اللہ ہم تو بڑے گنہگار تھے اور تو نے ہم گنہگاروں کو یہاں پہنچایا، ہم اس قابل نہیں تھے. اب وہاں پر جب آخری طواف کرے تو بڑی کیفیت ہو، وہ کیفیت ہو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفاروں نے مجبور کر کے، جس وقت مکہ کے چھوڑنے پر مجبور کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے کہ اگر میری قوم مجھ کو مجبور نہ کرتی تو یہ حرم، یہ بیت اللہ، تجھ سے تو میری یہ محبت ہے کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. ایسی کیفیت ہو. اور پہلے جب طواف کر لے تو الٹے قدم، یعنی اس کی طرف دیکھتے ہوئے، جیسے اپنے نہیں گھر والوں کو چھوڑتے ہیں تو پیچھے بار بار دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہوئے آوے لبے، یعنی جو ہماری کیفیت ہو پڑھتے آوے، تھوڑے آوے پھر واپس تھوڑے جاوے کہ نہیں چھوٹتا ہے، اس سے نہیں چھوٹتا ہے، یہ اللہ بار پھر سے مجھے بلانا. اب نہ جانے میری زندگی کے لمحات کتنے ہیں، کب ختم ہو جاوے، لیکن مانگے اللہ سے کہ اللہ پھر سے بھی بلا دینا ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، بڑے گنہگار ہے، اللہ نے ایسا موقع دیا ہے تو اس پر خوب مانگے. طواف وداع ہی سب چیزوں کو لینے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے وہاں پر بڑی کیفیت کو پیدا کرے، بڑی عظمت کو. فضولیات میں لگ کر، بازاروں میں لگ کر اپنی ان کیفیتوں کو ختم نہ کرے، لے کر آوے یہاں، تاکہ ہم لوگوں کے لیے جو نہیں پہنچ پا رہے، جو نہیں گئے ہیں، ان لوگوں کو بھی کام آوے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے ایسے موقع پر. اس لیے وہاں پر جو ہے طواف وداع جب ہو جاوے، اخیر میں جو ہے جب سب مکمل جائے 20-25 ریال کا صدقہ کر لے. یہ تو آسانی، جتنا آدمی کر لے صدقہ کر لے تاکہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جاوے. یہ ہمارا حج جو ہے طواف وداع پر مکمل ہو گیا. تو 5 دن کوئی مشکل ہے، خالی 10ویں ذی الحجہ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے، اور وہ بھی ایک کام کرنا ہے خالی 10ویں ذی الحجہ کو ضروری، بقیہ تو تم آگے آرام کر کے بھی کر سکتے ہو. اب سفر کے کچھ ایک مسئلہ یہ دھیان رکھنا، یہ 5 کام سمجھ میں آ گئے طواف کے، حج کے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے مختصر تو پوچھ لے، بقیہ بڑے مسائل ہو تو وہ گروپ میں پوچھیں گے. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ لوگوں میں. وہ عرفات میں میدان میں جو ہے بڑا نل ہے، ایک میں جب سوال پوچھے جائے تو آدمی سن لے، تاکہ ہمارے بڑا نل ہے اس کے نیچے اپنی ایک چادر سائڈ میں رکھ دے، کسی کو دے دے، سائڈ میں رکھ دے، اوپر کی چادر نکال دے اور وہاں نل کے نیچے بیٹھ جاوے اور پونا پانی ایک مرتبہ بہا دے. کوئی ایسا 3 مرتبہ کلی کرو نہ بیٹھے نا، ایک مرتبہ غسل ہو گیا اور وہ چادر گیلی ہو گئی ہے، باہر آ جاؤ اور وہ لنگی کی طرح وہ پہلے اوپر کی چادر اور نیچے وہ چادر اتار دو، اس کو نچوڑ دو اور پھر وہ چادر اوپر پہن لو تو وہ اور بہتر اور اچھا ہے. لیکن نہ ہو تو یہ کر سکتے ہو. سفر کا ایک مسئلہ، وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے گئے اور وہاں پر اب مکہ میں کتنے دن رہنا ہے. دیکھو آدمی 15 دن، وہ چالو کرو، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ دیں، چالو کرو. ہاں چالو. ہاں ہاں طواف قدوم نہیں، وہ طواف تو نہیں، طواف زیارت تو بعد میں ہی کرنا ہے، وہ صحیح ہو جائے گی. ہاں طواف زیارت کرنے تو جانا ہی پڑے گا، طواف زیارت کرنے تو وہاں حرم میں جانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ فرض ہے اور وہ اس کے وقت میں ہی ادا ہوگا وہاں پر، اس کو پہلے نہیں لے جا سکتے.
کرنے کی ہوتی ہے ہاں تو صفا مروا کی کہ پھر ہاں صفا صفا مروا کی جیسے اپنے میں نے پہلے بتایا نا وہی طریقہ، طواف کا بھی وہی طریقہ ہے جو پہلے بتا چکا ہو تفصیل سے۔ اب جو ہے سفر کا ایک اہم مسئلہ کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں 77.5 کلومیٹر جو لکھا ہے اس سے زیادہ ہم یہاں پر بھی رہ کر اگر اس سے زیادہ سفر کا ارادہ کریں گے تو آدمی کیا ہو جائے گا، شرعی مسافر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی گاؤں میں 14 دن سے کم رہے گا کسی شہر میں تو وہ قصر کی نماز ہی پڑھے گا، جب تنہا پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو وہ مکمل پڑھے گا، لیکن 14 دن سے کم ہے تو اس کو بھی 2 رکعت ہی قصر کرنی ہے۔ یہ دو مسئلے تو ہم یہاں پر بھی جانتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد پہلے جو ہے مینا اور مزدلفہ وہ الگ تھے مقام، یعنی حرم بیت اللہ سے مکہ مکرمہ اور مینا یہ سب الگ الگ گنا جاتا تھا، لیکن آج تمام بستیاں مل چکی ہیں، اس لیے مینا مکۃ المکرمہ میں داخل ہو چکا ہے، یہ تحقیق ہو چکی ہے۔ اس لیے اب جو ہے یہ مینا، عرفات اور مزدلفہ یہ تمام کا تمام حصہ پورا کا پورا مکۃ المکرمہ میں گنا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں پر رکنے کے دن، سفر کے جو دن ہیں ان سب کے ساتھ 15 دن ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم سفر سے پہلے 8 دن تھے اور حج سے پہلے 8 دن تھے، اور پھر اس کے بعد حج کے دن 5 دن ملا دیے، 5-6 دن، اس طریقے سے 15 دن ہو جاتے ہیں سب ملا جلا کر، تب بھی ہم مقیم ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مقیم یعنی ہم کو پوری نمازیں پڑھنی ہیں۔ 15 دن اگر حج کے دنوں کو ملا کر بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ جب الگ تھا تو خالی مکہ کے دن گنے جاتے تھے اور یہ مینا کو نہیں گنا جاتا تھا، اس لیے مینا میں اگر کوئی آدمی چلا جاتا تھا تو قصر کرنا ہوتا تھا، لیکن اب آبادیاں مل چکی ہیں اس لیے سب کا حکم ایک ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی حج کے ایام بھی گنیں گے۔ ابھی کوئی تم کو یہ کہے گا، ایک مسئلہ بتا دوں یہاں پر، کچھ حضرات جو ہے حدیثوں کو صحیح سمجھتے نہیں تو غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر میں قصر کیا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے، حج کے اندر پورے سفر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قصر کیا۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ حج کے سفر میں قصر ہی کرنا ہے، چاہے 15 دن کا ہو چاہے 14 دن کا ہو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اس لیے کیا کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر حج 14 دن کا تھا۔ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، سب علماء کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ پورے حج کا سفر کی مدت 14 دن تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ 14 دن ہوں گے تو قصر ہی کریں گے اس کے لیے۔ اور ہم جو جاتے ہیں تو وہ جو ہے 15 دن، سمجھو کہ 30 دن تو مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے ہیں، اس کے لیے ہم تو مقیم ہی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہاں مکمل نمازیں ادا کریں گے۔ وہاں پر مختلف قسم نے کہا دیکھا دیکھی نہ کرے، سمجھ کر جاوے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آوے پوچھ لے، اس لیے ان چیزوں کا ہاں 5 نہیں، احرام تو کھل گیا نا، احرام تو اپنے 10ویں ذی الحجہ کو قربانی حلق کروا دیا، احرام کھل گیا، اب عام کپڑوں میں اب گھوم رہے ہیں، اور طواف زیارت کر لیا تو بیوی بھی حلال ہو گئی، اب تو سب کچھ ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم، اب عام ڈریس میں ہے۔ جب ہم 11ویں کو کنکری مارنے جائیں گے اس وقت تو ہم نارمل ڈریس میں ہوں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ گھر والوں کو، کوئی مسئلہ بھی تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں ہاں ہاں، دیکھو یہ بات دھیان رکھو، یہ بات لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی طواف زیارت ہو گئے، صحیح ہو گئی، اب کہے کہ بھئی واجبات تو ختم ہو گئے، مولانا نے 6 واجبات بتائے ختم، نہیں، میں نے بتایا نا کہ جتنا حج سنتوں سے ملا ہوا ہوگا اتنا مقبولیت کے قریب ہوگا۔ تم جاؤں گے تو مفتی صاحب کہیں گے ہاں بھائی دم واجب نہیں ہوگا، بھائی واجبات تمہارے طواف صحیح ہو گئے تو دم واجب نہیں ہوگا۔ بعض لوگ عجیزیہ میں چلے جاتے ہیں، مینا کے قریب میں ہے تو چل کر اپنے روم پر چلے جاتے ہیں اور وہی ٹھہرتے ہیں، ایسا نہ کرے، خیموں میں جاوے وہاں پر، اور خیموں میں جا کر ہی وقت گزارے، یہی سنت ہے، تبھی تو مقبولیت ملے گی۔ اس لیے لوگوں کے دیکھا دیکھے لوگ نہ عزیزیہ میں نہ بھاگ جاوے، یہ کام ہے نہ فلاں، ایسے شیطان بند نہیں جاتا وہاں پر، رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ شیطانوں کو ڈال دیا ہے، سب کھلے ہیں۔ اس کے لیے دھیان رکھے کہ بھئی جو ہم مینا میں ہی پہنچے، 11ویں 12ویں 13ویں مینا میں ہی گزارنے کی کوشش کرنے کی ہم کو۔ یہ ہو گئے بڑے بڑے مسائل۔ اللہ اکبر۔
اب یہ مدینہ جانے والوں کے، چونکہ اکثر لوگوں کی جو فلائٹ آئی ہے وہ پہلے مدینہ جائیں گے، تو مدینہ جن کو جانا ہے ان کو تو احرام باندھنا ہی نہیں ہے یہاں سے، وہ تو سیدھے کے سیدھے یہاں پر آرام سے اپنے ڈریس میں بیٹھیں گے، مدینہ چلے جائیں گے، اور مدینہ میں جانے کے بعد جو ہے مدینہ کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہاں دیکھو مدینہ اور مکہ کی زیارت کے مقامات اور مدینہ کی زیارت کے مقامات، اس کے لیے ہم نے ایسا سوچا ہے کہ اس کے لیے ہم پھر سے ایک ایسا ایک نظام، ایک ایسی مجلس قائم کریں گے، سیرت کے ساتھ بیان کریں گے کہ بھئی مکہ میں گئے، یہ مقام پر گئے تو یہ مقام پر کیا سیرت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کیا تعلق ہے، اس کو پورے نقشے کے ساتھ آئندہ، چونکہ ابھی تو وقت ہے ہی نہیں، اس میں ہی وقت پورا ہو گیا، آئندہ یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ لیا جائے گا، موقع ہوگا تو انشاءاللہ۔ تو یہ مدینہ میں جو لوگ جائیں گے وہ مدینہ میں جو سلام پیش کرنا ہے، جو آداب کی رعایت کرتے ہیں وہاں پر رکنا ہے، وہاں پر رک جائیں گے۔ پھر جب مدینہ سے مکہ کی طرف جب آئیں گے تو احرام کی جو سنت ہے اپنے روم پر ادا کر لے ہوئے، روم پر ادا کرنے کے بعد نیت نہ کریں، بس میں بٹھا ہوئے جب معلم اب ہم کو روانہ کرے جب وہاں سے مکہ کی طرف، تو دیکھو یہاں پر ذوالحلیفہ نے بازو میں دیا ہے، ذوالحلیفہ یہ مقام ہے، یا تو ذوالحلیفہ پر جا کر یا ذوالحلیفہ سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، جس کو آج ابیار علی کہا جاتا ہے، یہ مسجد ہے، وہاں پر جا کر بھی نیت کرنی ہے خالی، کہ اب احرام کی نیت کرتا وہ نیت کرے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے۔ اب ہم حج میں داخل ہو گئے تو مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات بن جائے گا، جہاں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حج کرتے ہوئے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ والوں کے لیے خالی یہ اتنا یاد رکھنا ہے، اس کا لکھا ہے کہ کتنا کلومیٹر ہے، وہ 9.5 کلومیٹر جیسا ہوتا ہے ذوالحلیفہ مدینہ سے، اس لیے ایسا نا کہ نیت نہیں کری، سب وہاں پر روم پر احرام کی چادریں باندھے اور پھر بس میں بیٹھ گئے، سو نہ جاوے، یہ پار کریں گے نہ تو دم آ جائے گا، اس کے لیے نیت جیسے بس میں بیٹھے کر لے ہوئے۔ اب یہ جو ہے حج تو مکمل ہو گیا، اب جو ہے بیت اللہ میں مکۃ المکرمہ میں دعا کی قبولیت کے کچھ مقامات ہیں، جو معلم الحجاج کر کے جو کتاب ہے اس میں یہ مقامات لکھے ہوئے، اس کو تھوڑا جھلک بتا دی جاتی، پھر اپنا یہ مجلس مکمل ہو جائے گی، دیکھ لے تاکہ جہاں موقع ملے وہاں پر ہم کھوبے نہیں ان موقعوں کو۔ دیکھ رہا ہے سب لکھا ہوا ہے، ایک بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑے، دوسرا مطاف یعنی طواف کریں اس وقت یہ مقبولیت کا وقت ہے، تیسرا ملتزم یعنی ایک دروازہ ہے یا حجر اسود ہے اور بیچ کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، یہ اگر وہاں پر تو خوشبو کی احرام کی حالت میں تو نہ جاوے، احرام کے علاوہ کیا ایام میں بھیڑ بھاڑ نہ ہو، موقع مل گیا تکلیف کسی کو نہ ہو تو وہاں پر جا کر چمٹ کر اللہ سے دعا کرے، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ ایک کعبہ کا دروازہ، یہ خود قبولیت کا مقام ہے، ایک میزاب رحمت ہے، ایسا پانی جب بارش کا آتا ہے تو وہاں سے ٹپکتا رہتا ہے، یہ بھی وہاں پر بھی قبولیت کا ہی مقام ہے۔ بیت اللہ کے اندر کا حصہ جو ہے ایک حتیم اندر کا، جہاں 2 رکعت لوگ نماز پڑھتے ہیں اندر، موقع ہو تو اس کے اندر پڑھیں۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیت اللہ کے اندر کے حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، اب ہم سوچیں اسباب کے دائرے میں ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر جا سکیں، بڑے بڑے لوگوں کو بھی نہیں جانے ملتا ہے، لیکن یہ اللہ نے حتیم کا حصہ جو الگ رکھوایا یہ بیت اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے، اگر موقع ملا کر کوئی آدمی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ بیت اللہ میں اس نے نماز پڑھ لی، تو یہاں پر بھی یہ مقبولیت کا مقام ہے۔ پھر ہے حجر اسود کے سامنے، حجر اسود کو بوسہ دے کر موقع ملے تو یہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے رکن یمانی، رکن جہاز ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا جو میں نے بتائی تھی، رکن یمانی، اسی طریقے سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی جو حصہ ہے وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، جو ایرو لگا کر رکھا ہے دیکھو، یہ رکن یمانی ہے، یہاں پر حجر اسود ہے جہاں پولیس کھڑی ہے، میں نے حجر اسود کی ایک نشانی بتانا بھول گیا، حجر اسود کی ایک نشانی پولیس کا کھڑا رہنا، جہاں کھڑی ہوگی وہاں حجر اسود ہوگا، اور ہری لائٹ جہاں ہوگی وہاں حجر اسود ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی قبولیت کے علامت۔ پھر ہے مستجار، یعنی یہ جو حجر اسود کے بازو میں دروازہ ہے اس کے بالکل پیچھے ایک دروازے کی نشانی ہے، سیدھے کو دکھ رہی ہے، یہ پہلے دروازہ تھا یہاں جو بند کر دیا گیا، اس کے سامنے بھی اور یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زمزم پیتے وقت، جب زمزم ہم پئیں گے اس وقت جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہاڑی کے پاس جیسے بتایا گیا، یہاں تو انشاءاللہ ہم پہنچ جاتے، مروہ پہاڑی کے پاس، اس لیے خوب دعائیں مانگے، قبولیت کے مقامات ہیں۔ جیسے نہیں شب قدر کسی کو معلوم ہو جائے تو کیا کرے گا،
کیسی دعائیں مانگے گا؟ تو یہ قبولیت کی بالکل جگہ ہی ہے، یا سب دعا قبول ہوتی ہے؟ اس سے بڑا لو لگا کر دعائیں مانگے، ابھی سے سیکھنا شروع کر لے دعائیں۔ پھر یہ صحیح کی جو جگہ ہے، یعنی چلنے کی، صحیح کرنے کی جو جگہ ہے، وہ بھی پوری دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اسے مانگتے مانگتے چلے۔ یہ میل اخضرین کا جو حصہ ہے، ہری لائٹ جہاں ہے، یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے عرفات میں خاص کر جبل رحمت کے پاس، یہ عرفات کا میدان ہے، جبل رحمت کے پاس، وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات میں بھی خوب دعائیں مانگیں۔ مزدلفہ، اس میں بھی خاص جو ہے مسجد مشعر حرام، یعنی مزدلفہ میں نے بتایا نا شب قدر سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مسجد کے اطراف، یہ وہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں سے اذان ہو جاتی ہے عشاء کے۔ مینا ہے، مینا میں بھی مقبولیت کے مقامات ہے، وہاں پر خیمے میں رکھ کر دعائیں مانگے۔ اسی طرح جمرات کے پاس بتایا نا پہلے جمرات یعنی کنکری شیطان کو مار کر دعا مانگے، وہاں بھی قبولیت کا مقام ہے۔ یہ ہے دار ارقم، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں جب لوگ ایمان لاتے تھے، اس وقت جب جمع ہوتے تھے، ابھی اس کا حصہ ایسا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو وہاں پر بھی ایسا ہے، حرم کے اندر ہی اندر شامل ہو گیا ہے، اور یہ دار ارقم کا جو ایرو کیا ہے نا وہ اس کا حصہ ہے۔ اور ایک ہے بیت خدیجہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا، تو وہ مکان کا بھی ہے، جیسے تم صفا مروہ کی صحیح کر کے باہر نکلو گے حلق کروانے کے لیے، تو وہاں پر ہی ایسا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ جو حصہ ہے وہ بیت خدیجہ ہے، وہاں پر بھی دعا کی قبولیت کا موقع مل جائے تو وہاں پر بھی آدمی دعا کر لینی چاہیے۔ یہ جو ہے مقامات بھی مکمل ہو گئے۔ اور بھی ہے غار ہیرا ہے، اسی طریقے سے غار سور ہے، یہ معلم الحجہ جو کتاب ہے اس میں یہ تمام جو ہے مقامات لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک QR کوڈ اب جو مسائل پوچھنے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، وہ QR کوڈ پر اسکین کر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دوسری مجلس جب قائم ہوگی اسی گروپ میں بتا دیا جائے گا، جو لوگ حج میں نہیں گئے ہوں گے وہ لوگ شرکت کر لیں پوری سیرت کے ساتھ، مکہ کے جو مقامات ہیں وہ بھی سیرت کے ساتھ، وہ زیارت کے جو مقام ہیں وہ بھی، اور مدینہ منورہ کی حاضری انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتا دی جائے گی۔ اب کچھ سوال ہے وغیرہ تو پوچھ لیں، ایسے وقت کافی ہو گیا ہے، اسے 10:30 کا وقت دیا تھا، اس اعتبار سے تو ہے۔ پوچھے ساتھی، کچھ ہے سوالات؟ اور وہاں پر بھی اسکین کر کے وہاں پر بھی پوچھ سکتے۔ 5 دنوں میں یہ نہ سوچے آپ تمام حضرات کے لیے کہ بھئی ہندوستان میں ابھی رات کے 2 بجے ہوں گے، میں کیسے فون کروں مولانا کو؟ آپ فون کر سکتے ہو اس وقت بھی، رات کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بھی اس وقت بھی جواب دے دے، ٹھیک ہے۔ ایمو پر فون کر دیا، واٹس ایپ پر فون کر دیا، گھنٹی بجا دی، تو انشاءاللہ ایسے موقع پر بھی اگر کوئی مسئلہ اچانک پیش آ گیا تو پریشان نہ ہو جاوے، رہبری کر لی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مختصر دعا جو ہے بھی ساتھی کھانے میں شرکت کر لیں، دعا کروا دیں تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، یا اللہ پاک یہ ایک اہم رکن کو سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک حج میں جانے والے تمام حاجیوں کی حج کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے، سب کو حج مبرور عطا فرما دے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اداؤں کے ساتھ، جن کیفیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو حج کیا تھا، انہی کیفیت اور انہی عاشقانہ انداز میں اللہ ہم سب کو بھی اللہ حج مبرور عطا فرما دے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ یا اللہ پاک ہماری زندگی جو ہے سنت و شریعت والی بنا دے اللہ، سنت و شریعت والی بنا دے اللہ۔ یا اللہ پاک ہمارے اس سفر کو مکمل اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے اللہ، مکمل اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے اللہ، تو راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک سفر کی تمام تر دشواریوں سے اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرما، آسانیاں عطا فرما دے اللہ، آسانیاں عطا فرما دے اللہ پاک۔ یا اللہ پاک تو راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک ایسے موقع پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہے ان تمام چیزوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا